اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا اور اللہ نے کس طریقے سے انہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ آج مزید ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے لیے چلیں گے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر بن ابسہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا۔ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوئی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اہل کتاب کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کر کے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہترین دین کون سا ہے، تاکہ میں اس پر عمل کر کے کچھ سکون حاصل کر سکوں۔ اس عالم نے کہا کہ آپ صبر کریں۔ پرانی کتابوں کی پیشنگوئی کے مطابق مکہ میں ایک زبردست نبی پیدا ہونے والے ہیں جو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف بلائیں گے۔ وہ سب سے افضل اور بہترین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یعنی سب سے بہترین دین ان کے پاس ہوگا۔ آپ ضرور ان کے طریقہ کو قبول کر لینا۔ اس دن سے ہر وقت مجھے مکہ ہی کا خیال رہتا تھا۔ ہر آنے جانے والے سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔ خبر ملتے ہی میں مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا اور مخفی طور پر آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کی پوجا چھوڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ میں نے کہا اس بارے میں آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت زید بن حارثہ۔ میں نے کہا اب میں بھی آپ کا پیروکار ہوں اور آپ کا دین ماننے والا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب ہمارے غلبے کا علم ہو اس وقت آ جانا۔ پھر میں اپنے گھر تو واپس آ گیا، مگر میرا دل مکہ مکرمہ میں ہی اٹکا رہا۔ آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح 3 سال کے اندر بعض خوش نصیبوں کو دعوت کے ذریعے، بعض کو اپنے فطرت سلیمہ کی وجہ سے اور بعض کو خوابوں میں اشارہ کے ذریعے دعوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین نصیب ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہے۔ جب کوئی خوش نصیب ایمان قبول کر لیتا تھا اس کو اس وقت تک نازل ہونے والی آیتیں یاد کروائی جاتی تھیں، نماز کا طریقہ بتلایا جاتا تھا اور اعلیٰ اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ایک پرانے صحابی حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ وہ صفا کی چوٹی پر تھا جہاں سب کے لیے پہنچنا آسان ہوتا تھا، اور ان کے مکان میں کشادہ جگہ بھی تھی جہاں سب کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ 3 سال تک یہ کام مخفی طور پر کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 3 سال تک مکہ کے لوگوں کو بالکل علم ہی نہیں ہوا، ایسی بات نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بطور خاص قریش کو اس محنت اور کوشش کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، اور وہ لوگوں کے مسلمان ہونے کو بھی سنتے رہتے تھے، مگر اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے جس طرح اور بہت سارے لوگ اپنے وقت پر اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، جیسے کہ عمر بن نفیل اور امیہ بن سلط وغیرہ کا نام تاریخ میں آتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس محنت اور تبلیغ سے کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کی۔ گنتی کے چند واقعات مار پیٹ کے بھی پیش آئے، جیسے کہ پیچھے حضرت خالد بن سعید کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس سے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس کے بارے میں اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ 40 افراد کے آس پاس تھی۔ ابن ہشام نے بھی 40 لوگوں کے نام بیان کیے ہیں۔
اب کیا ہوا؟ اس طرح 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کا صاف حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کو حکم دیا کہ بنو ہاشم اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دو۔ حضرت علی نے دعوت کے لیے سب کو بلا لیا، جس میں تقریباً 40-45 آدمی شریک ہوئے۔ سب نے بڑے شوق سے کھانا تناول کیا، لیکن کھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کے چچا اور دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ اس طرح کی بات مت کہو جس سے پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے۔ ہمیں سب سے جگڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو ایسی بات کرنے سے روک دوں۔ اگر آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے تو سارے قریش اور دوسرے قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور اپنے اپنے خاندان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس طرح اس موقع پر ابو لہب نے کوئی بات نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ساری مجلس اٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو دوسری مرتبہ دعوت کا انتظام کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے پھر انتظام کیا، بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا۔ اس مرتبہ بھی بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں حضرت عباس، حضرت حمزہ وغیرہ خاندان کے مشہور لوگ موجود تھے۔ کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ابو لہب نے بٹھانے کی کوشش کی، مگر ابو طالب نے کہا، بھائی بات تو کرنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قسم بخدا، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم ضرور موت کے بعد ایسے اٹھو گے جیسے کوئی سو کر اٹھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ یا تو تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی یا جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا، میں تمہارے لیے دین و دنیا کی کامیابی کی چیز لے کر آیا ہوں، اب بتاؤ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بات سنتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا، سارے چپ چاپ رہ گئے۔ ابو طالب نے حوصلہ افزائی کی باتیں کی، مگر آخر میں کہا کہ میں آپ کی حفاظت تو کرتا رہوں گا، لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک ایک کونے سے حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں درد ہے اور ٹانگیں میں پتلی دبلی ہیں، مگر میں ضرور آپ کا اس معاملے میں ساتھ دوں گا۔ اس بات پر مجلس برخاست ہو گئے، لیکن سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ 12-13 سالہ لڑکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دنیا کی قسمت بدل۔ کوہ صفا سے اعلان حق و صداقت۔ اس پہلے والی دعوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں ایک افراتفری مچ گئی۔ گھر گھر ایک شور پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ کہتے تھے ہمیں خدا نے اچھی خاصی سرداری عطا فرمائی ہوئی تھی، لوگ ہمیں کعبہ کا متولی سمجھ کر ہدیے، تحفے، نیاز دیتے تھے، ہماری عزت تو خاک میں مل گئی، اب ہمارے بتوں کا کیا ہوگا؟ ابو لہب جیسے ڈرپوک لوگوں کا تو سانس بند ہونے لگ گیا کہ اب سارے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بلکہ یہ بات تو اس نے بڑی محفل میں بھی کہہ دی کہ ادھر یہ شور ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اس حق کو سب کے سامنے پیش کرنے کے سخت احکامات نازل ہو گئے۔ مثلا سورہ ہجر کی آیت، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ہم استہزاء کرنے والوں کو آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ آگے دوسری آیت فرمایا، وَقُلْ إِنَّنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیجئے میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔
اس حکم کے بعد ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عرب کے رواج کے مطابق یا صباحہ وا صباحہ فرمانے لگے۔ یہ لفظ بہت خطرے کے وقت بولا جاتا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی پورے مکہ سے لوگ دوڑ کر آ گئے۔ ہر ایک نے پہنچنے کی کوشش کی، جو خود نہیں پہنچ سکا اس نے اپنا کوئی آدمی بھیجا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اعتماد کرتے تھے کہ ایک آواز پر سب جمع ہو گئے۔ جس وقت سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑی پر ہوں اور آپ لوگ نیچے ہیں۔ مجھے پہاڑی کی اس طرف بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس طرف بھی، آپ دونوں طرف نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں نے کہا بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ حضرات کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی اس طرف ایک فوج ہے جو آپ حضرات پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ سچ مانو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، بالکل ہم سچ مانیں گے، کیونکہ ہم 40 سال سے آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کو تو سارے مکہ میں الصادق الامین یعنی بہت سچے اور امانت دار کہا جاتا ہے۔ کچھ نے پکار کر زور سے کہا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بات سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا سمجھو۔ موت کا لشکر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کس کی باری کب آ جائے۔ آپ کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اپنے مالک کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، پھر اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ میں تم کو ایک بڑے عذاب سے آگاہ کر رہا ہوں، مجھے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی۔ اس مجمع میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ چلا اٹھا اور بولا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، تبا لک سائر الایام لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسانوں نے اپنے آنکھوں سے اسی طرح ہوتا ہوا دیکھا، ذرا آپ بھی دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کے گلے میں ایک خوب پٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بس یہ اعلان کیا تھا، اس طرح لگ رہا تھا جیسے مکہ پھٹنے لگا ہے، بلکہ یہ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ گیا۔ جہاں دیکھو وہاں ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی شور و غل تھا۔ جو غریب، یتیم، مسکین اور غلام باندی وقت کے فرعونوں سے تنگ آ چکے تھے، ان کے دلوں میں امید کے دریا موجزن ہونے لگے کہ شاید اب ہمیں عزت نصیب ہوگی، ہمیں اپنے حقوق حاصل ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی طرح عزت کی زندگی جی سکیں گے، اور شاید غلاموں کو آزادی ہی نصیب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی کرسیاں بلکہ ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکلنے لگی۔ ان کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کمزوروں کو ان کے حقوق حاصل ہو گئے تو پھر ہماری چودراہٹ کہاں چلی جائے گی۔ اس دین اور اس کلمہ کی بنا پر تمام لوگ یکساں ہو جائیں گے، سب کا ایک ہی امیر ہو جائے گا، پھر قبائل کی سرداری کا کیا بنے گا؟ ان کے علاوہ جو مذہب کے نام پر چڑھاوے اور نظر و نیاز پر گزارا کرتے تھے،
مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ وہ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا، ہمارا تندور کہاں سے بھرے گا۔ اور جو لوگ صدیوں سے باپ دادا کے بتائے ہوئے کچھ مذہبی رسم و رواج سے جڑے ہوئے تھے، کچھ بڑے بڑے بتوں کے مجاور بنے ہوئے تھے، اور کچھ قومی تہواروں کے موقع پر رہنمائی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے تھے، یہ سب بہت پریشان تھے۔ اور سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہو گئی، پھر 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، جن سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرح محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ صفا اور مروہ پر اصاف اور نائلہ نام کے جو بت تھے، صفا پر چڑھ کر اصاف کو اور مروہ پر چڑھ کر نائلہ کو چومتے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب ان کا کیا ہوگا۔ کچھ کمزور دل تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ عزا، لات، منات اور حبل نام کے بڑے بڑے بت بڑی طاقت اور شکتی والے ہیں، جو ان کی پوجا چھوڑے گا اس کو تو یہ ہلاک ہی کر دیں گے۔ ان سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس دین کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا سب کچھ دین کے حوالے کر دینا، پھر انسان کو نہ اپنی جان پر کچھ اختیار ہوگا نہ مال پر، جان کے بارے میں بھی وہی کرنا ہوگا جو مالک کا حکم ہوگا، اور مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں بھی وہی حکم تسلیم کرنا ہوگا جو قرآن کریم فرمائے گا۔ ان ساری سوچوں کی وجہ سے ان کا سینہ غصہ سے پھٹنے لگا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ قبائلی نظام میں کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مسلمان کو کچھ کہنے کا مطلب اس کے خاندان اور قبیلہ کے ساتھ اعلان کرنا تھا جنگ کا۔ پھر کس کس کے ساتھ جنگ کرتے؟ ہاں، انہوں نے مشورہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بقول حالی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو معزز سامعین ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو قسط پسند آئی ہوگی، اور پسند آنی بھی چاہیے، چونکہ یہ تاجدار کائنات کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، کسی چودھری یا جہانگیردار یا کسی دیگر سیاستدان کی تعریف نہیں، بلکہ رحمت کائنات کی تعریف کی جا رہی ہے۔ قسط پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، سمجھیں، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور آپ کی محبت رسول اکرم سے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تب تک کے لیے اب تک اتنا ہی، اب ہمیں دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔